بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ملک شام کی وہ مسجد جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، وہ مسجد بے حد خوبصورت ہے، اور اس مسجد کے حوالے سے تاریخ ابن کثیر میں اتنی اہم معلومات دی گئی ہیں کہ اگر آپ ان کو سماعت کر لیں تو یقیناً آپ کی دلی خواہش ہوگی کہ کاش ہم بھی کسی طرح وہاں پہنچ جائیں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اس دور میں مسجد کی جگہ پر عیسائیوں کا چرچ تھا، لیکن جب مسلمانوں کا وقت آیا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد بن ولید نے عیسائیوں کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ آدھی جگہ کو آپ اپنے مذہب کے لیے استعمال کرنا اور باقی آدھی جگہ پر ہم نماز پڑھ لیا کریں گے۔ چنانچہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا، لیکن اس کے بعد جب وہاں کے خلیفہ عبد الولید کا زمانہ آیا تو اس نے دیکھا کہ جب مسلمان وہاں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے تو چرچ میں عیسائی اونچی آواز میں بائبل پڑھنا شروع کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیف ہونے لگی۔ پھر اس وقت عبد الولید نے عیسائیوں سے کہا کہ آپ کے پاس جو باقی جگہ ہے آپ وہ بھی ہمیں دے دیں تاکہ ہم سکون کے ساتھ نماز پڑھ سکیں۔ شروع میں تو عیسائی نہ مانے، لیکن بعد میں انہیں بے پناہ مال و دولت دے کر ان سے وہ باقی جگہ بھی لے لی گئی، کیونکہ ولید بن عبد المالک یہ چاہتا تھا کہ اس تمام جگہ کو توڑ کر ایک بڑی مسجد تعمیر کی جائے۔ جب اس عمارت کو مسمار کرنے کا وقت آیا تو عیسائی پادری کہنے لگے، امیر المومنین، کتابوں میں لکھا ہے کہ جو شخص اس عمارت کو مسمار کرے گا وہ پاگل پن کا شکار ہو جائے گا۔ ولید نے ان کی باتیں سن کر جواب دیا کہ مجھے یہی پسند ہے کہ میں اللہ کے لیے پاگل ہو جاؤں۔ پھر ولید نے سب سے اوپر والے پتھر پر وار کر کے اس کو نیچے گرا دیا، اور نیچے کھڑے مسلمانوں نے 13 بار نعرہ تکبیر کہا اور اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے۔ اس کے بعد اس جگہ پر ایک خوبصورت مسجد کی تعمیر شروع ہو گئی، جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ ناظرین، اس دور میں ولید نے اس مسجد کو خوبصورت بنانے کے لیے اس پر اتنا پیسہ لگا دیا تھا کہ اس کی خود کی رایا کہنے لگی تھی کہ ولید نے بیت المال کو غلط جگہ استعمال کر دیا ہے۔ چنانچہ جب ولید کو پتہ چلا کہ لوگ اس کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں تو اس نے لوگوں کو نماز کے وقت اکٹھا ہونے کا حکم دیا۔ جب تمام لوگ اکٹھے ہو گئے تو ولید نے منبر پر چڑھ کر کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تم لوگ کہہ رہے ہو کہ میں نے بیت المال کا تمام مال و دولت اس مسجد پر لگا دیا ہے۔ اس کے بعد اس نے بیت المال کے تمام خزانے کو اپنے پاس منگوایا، بس سارا مال خچروں پر لاد کر مسجد میں لایا گیا تو بڑے بڑے ڈھیر لگ گئے، یہاں تک کہ ڈھیر کے ایک طرف کھڑا آدمی ڈھیر کی دوسری جانب کھڑے آدمی کو دیکھ نہ پایا۔ پھر جب اسے تولا گیا تو تمام مال لوگوں کے لیے 3 سال تک پایا گیا۔ پھر ولید نے کہا کہ خدا کی قسم، میں نے اس مسجد کو بنانے کے لیے بیت المال سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا، اور جو کچھ بھی اس مسجد کی تعمیر پر خرچ ہوا ہے وہ میرا ذاتی مال تھا۔ یہ سن کر لوگ بے حد خوش ہوئے اور اپنے خلیفہ کو دعائیں دیتے ہوئے واپس چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ جب مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی تو روح زمین پر اس جیسی کوئی مسجد نہ تھی، نہ ہی خوبصورتی میں اور نہ ہی فن تعمیر کے لحاظ سے۔ جو شخص بھی مسجد کو دیکھتا تو چند لمحے سکتے کی حالت میں آ جاتا، اور جب دیکھنے والا اس کو دیکھتا اس کو ہر بار اس میں ایک نیا عجوبہ دکھائی دیتا۔ ایک مشہور عربی نے اس مسجد کے بارے میں کہا تھا کہ اہل دمشق روح زمین پر جنت کے محلات میں سے ایک محل میں رہتے ہیں۔
کیونکہ ان کے سامنے اس مسجد کی صورت میں جنت کا ایک نمونہ موجود ہے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس مسجد کے شرف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس مسجد میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اس میں نماز ادا کی۔ اس کے علاوہ مزید صحابہ کرام نے بھی اس مسجد میں نماز ادا کی۔ پھر وہ وقت بھی قریب ہے جب دجال کا خروج ہوگا اور لوگ دمشق میں پناہ لیں گے۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے نماز فجر کے وقت اس مسجد کے بلند و بالا مینار کے مشرقی کنارے پر نازل ہوں گے اور وہاں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کریں گے، اور پھر دونوں مل کر باب لد کے پاس دجال کو پکڑیں گے اور اسے وہیں قتل کر دیں گے۔